حضرت خدیجہ الکبریٰ انہوں نے بھی یہ سوچا کہ میں بھی جو تجارت ہے یہ بھی اللہ کے نبی کے ساتھ کرتی ہوں، اور انہوں نے جب یہ سارے معاملات جو تجارت والے تھے یہ جب سارے طے پہ گئے نا، اس وقت آپ کی عمر مبارک 20 سال سے زیادہ تھی، اور جب معاملات سارے طے ہو گئے تو اس وقت جب روانہ ہونے لگے تو یہ جو پہلا سفر تھا اللہ کے نبی کا حضرت ابو طالب کے بغیر جب جا رہے تھے نا، سارے جو عرب والے تھے وہ سارے آئے اللہ کے نبی کو الوداع کہنے کے لیے، روانہ کرنے کے لیے۔ حضرت ابو طالب بھی آئے، انہوں نے اللہ کے نبی کے پیشانی کو چوما، پیار کیا۔ جو سارے عرب والے تھے، جو سارے رشتہ دار تھے، وہ سارے تھے کہ اللہ کے نبی کو ہم نے الوداع کرنا ہے، روانہ کرنا ہے تجارت کے سفر کے لیے۔ ادھر اب جب روانہ ہونے لگے، حضرت خدیجہ نے اپنے غلام جس کا نام تھا میسرہ اس کو ساتھ بھیجا، اس لیے کہ وہ راستے میں اللہ کے نبی کی خدمت بھی کرے گا اور خیال بھی رکھے گا۔ اب گئے، انہوں نے جانا تھا مصر۔ اب ایک ایسا وقت آیا مصر میں کہ جب مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کے جلوے فروغ ہونے لگے، ایک ایسا وقت بھی آیا کہ اسی مصر میں میرے اور آپ کے نبی کا جو مال تجارت تھا وہ بھی فروخت ہونے لگا۔ اب مشورے سے انہوں نے سارا جو تجارتی سامان تھا اس کو فروخت کیا، اور حضرت خدیجہ اتنی مالدار تھیں کہ اگر سارے عرب کا مال کو اکٹھا کیا جائے پھر بھی حضرت خدیجہ کے مال کے برابر نہیں ہوتا تھا۔ وہ اتنی مالدار تھی، اتنا زیادہ ان کا مال تھا۔ جب یہ مصر میں پہنچے، مال فروخت ہونے لگا، اس کے بعد زیادہ منافع آیا، اور اتنا منافع آیا کہ پوری زندگی میں حضرت خدیجہ کو اتنا منافع نہ آیا جو اللہ کے نبی کی تجارت کے ساتھ جو ان کا جو منافع آیا ان کو۔ اب وہاں بھی ایک راہب تھا، اس نے دیکھا کہ جب اللہ کے نبی آ رہے ہیں، آسمان سے بادل نے سایہ کیا ہوا ہے، اور جس سوکھے درخت کے نیچے میرے نبی نے آرام کیا، قیام کیا، وہ سر سبز ہو گیا، اور اس نے کہا کہ یہ وہ درخت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر آج تک کوئی بھی اس درخت کے نیچے نہیں بیٹھا، یہی نیچے بیٹھے ہیں۔ بادل نے سایہ بھی کیا ہے، درخت ہرا بھرا بھی ہو گیا ہے، اور یہ نیچے بیٹھے ہیں۔ اس نے بھی پوچھا یہ کون ہے، تو بتایا گیا کہ یہ محمد رسول اللہ ہے۔ اب اس نے بھی پہچان لیا، اس نے کہا یہی وہ آخری نبی ہیں جن کا ہمیں انتظار تھا۔ اب جب مال تجارت فروخت کر کے واپس آئے مکہ میں، حسن اتفاق کی سے حضرت خدیجہ اپنے مکان کی چھت کے اوپر کھڑی ہوئی تھی، ایک الماری سے سارے قافلے کو دیکھ رہی تھی۔ جب قافلہ آ رہا ہے وہ بھی دیکھ رہی ہیں، اور دیکھا کہ آسمان کے نیچے ایک بادل نے اللہ کے نبی کا جو قافلہ آ رہا ہے اس پر سایہ کو کیا ہوا ہے، جس طرح اللہ کے نبی کا قافلہ آ رہا ہے اسی طرح وہ بادل بھی اوپر سایہ کر کے آ رہا ہے۔ اب یہ بھی منظر دیکھا، مال تجارت میں نفع بھی دیکھا، اللہ کے نبی کی صداقت، صادق اور امین کی بات بھی سنی ہوئی تھی۔ وہ جب سارا دیکھا، اور میسرہ نے جو سارا سفر کے حالات تھے وہ بھی بتائے۔ حضرت خدیجہ اتنی مالدار عورت تھی کہ عرب کے بڑے بڑے سرداروں نے آپ کو نکاح کا پیغام بھیجا، آپ نے سب کو انکار کیا۔ جب اللہ کے نبی مال تجارت لے کر گئے پھر واپس آئے تو دیکھ کر حضرت خدیجہ نے نکاح کا پیغام اللہ کے نبی کی طرف بھیجا۔ ایک تھی اور جن کا نام تھا نفیسہ، ان کے ہاتھ بھیجا۔ اور اس وقت اللہ کے نبی کی کتنی عمر تھی؟ 25 سال۔ حضرت خدیجہ کی کتنی عمر تھی؟ 40 سال۔ یہ نکاح ہوا، اور یہ نکاح کس نے پڑھایا؟ حضرت ابو طالب نے پڑھایا۔
اللہ کے نبی کا نکاح کس نے پڑھایا؟ حضرت ابو طالب نے پڑھایا۔